السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أبو الحسن الرضا عليه السلام يا عبد العظيم أبلغ عني أولياء السلام صلوات بر محمد اور آل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، حرم کی طرف سے دیے جانے والے موضوعات میں کل کا اور آج کا موضوع امام رضا علیہ السلام کا وہ خط ہے کہ جو آپ نے عبدالعظیم حسنی کے نام بھیجا تھا. کل ہماری گفتگو اسی کے ایک جملے پر ہوئی تھی اور آج پھر اس کے اگلے جملے پر کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہیں. ارتباط کے لیے اگر جو لوگ نہیں تھے، عرض کر رہا ہوں کہ امام نے جناب عبدالعظیم جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، تہران میں شہر رے میں ان کی قبر ہے اور بنام شاہ عبدالعظیم جانے جاتے ہیں. کئی اماموں کا دور آپ نے دیکھا تھا اور کئی اماموں کے زمانے میں آپ رہے، حتیٰ 10ویں امام کے زمانے میں جب امام کی عمر 8 سال کی تھی کل، اور جناب عبدالعظیم حسنی اپنی عمر کے اچھے خاصے حصے سے گزر چکے تھے، ایسے عالم میں امام کے سامنے گئے، جا کر کے بیٹھے اور اپنے تمام عقائد کو امام کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس پر پابند ہیں، آپ بتائیے کہ درست ہے یا نہیں. اتنے اماموں کا دور دیکھنے والا انسان، ایک سن رسیدہ انسان، ایک 8-9 سال کے بچے کے سامنے بیٹھ رہا ہے کہ آپ ہمارے عقائد کی اصلاح کریں اگر کہیں پر غلط ہو. خود یہی چیز کتنی اہم ہے کہ انسان
کسی بزرگ کے پاس جا کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کرے، نہ فقط یہ کہ جو اپنی سمجھ میں آ گیا بس وہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہتے پھریں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے عقیدے کے خود ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہمارے عقیدوں کے بھی ذمہ دار ہمارے امام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اگر ہمارے عقائد ہمارے امام سے مل رہے ہیں تو قبول ہیں، اگر نہیں مل رہے ہیں تو قبول نہیں ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے عقائد کو کسی ایسے انسان کے سامنے کہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر سے آشنا ہو، جانتا ہو امام کے بارے میں، اس کے سامنے بیان کریں یہ ہمارا عقیدہ ہے، آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک بات کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور جو قبر میں پہنچے پتہ چلا کہ یہ تو غلط تھی. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری. جناب عبدالعظیم حسنی نے یہ کہا اور اس وقت امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انت ولینا حقا، تم حقیقت میں ہمارے دوست ہو، تم حقیقت میں ہمارے ولی ہو. یہ اس وقت امام نے فرمایا. لہٰذا یہ ان کی سیرت کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں اور اپنے عقائد کے سلسلے میں محتاط رہیں. جو بھی عقیدہ اگر ہم نے کہیں سے کوئی بات سنی ہے، کسی نے کوئی بات پڑھی ہے، کسی نے کوئی بات بتائی ہے، تو ایک ذمہ دار آدمی، اب یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے اور ایک اچھا خاصا موضوع ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا ذمہ دار شخص ہمارے سامنے ہو جس کو ہم خدا کے سامنے پیش کر سکیں. کوئی ایسا انسان ہماری زندگی میں ہونا چاہیے جسے ہم خدا کے سامنے پیش کر، پروردگار ہم نے ان کے کہنے سے مانا تھا. کوئی ایسا آدمی جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کا. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مطلب کیسے جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، کیوں درست ہے، کیسے درست ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں نہیں معلوم. پھر کیسے قبول کیا اس چیز کو، یہ بات وہاں سے آئی، کیسے معلوم کہ امام نے فرمائی ہے. ہزار سوال پیدا ہوتے ہیں. ہم سے تو امام کان میں کہہ نہیں رہے ہیں آ کر کے. لہٰذا کوئی ایک ایسا انسان ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے حجت بن رہا ہو. توجہ کیجئے گا، میں مقدمتاً کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں اسی حدیث کے اعتبار سے، جو ہمارے لیے حجت بنے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بعض مولانا لوگوں کے لیے کہتے ہیں حجت الاسلام، وہ اسی معنی میں ہوتا ہے کہ ان کا کہا ہوا ہمارے لیے حجت ہے. حجت کے معنی کیا ہے کہ ہم ان کی بات کو خدا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تم نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ کہ پروردگار انہوں نے کہا تھا. ان سے زیادہ ہم معتبر کسی کو سمجھتے نہیں تھے اپنے یہاں. اگر یہ جملہ ہمارا صحیح ہوا تو پھر خدا اس کے بعد ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا، ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی. لیکن اگر کسی انسان پر ہم خود ہی اعتبار نہیں کر رہے اور اسی کی بات کو خدا کے سامنے پیش کریں گے تو خدا کیسے مانے گا؟ ہم نے مطلب فرض کیجئے کسی ایک ایسے انسان سے کوئی بات سنی ہے جس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں، ہم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اپنی پرسنل لائف میں، لیکن دینی مسئلے میں اس نے کہا ہے. وہ کون ہوتا کہنے والا؟ مطلب ہم کوئی دوا بتائیں گے تو آپ کھا لیں گے کا سوال ہی نہیں ہوتا. آپ کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن آپ ڈاکٹر تھوڑی ہیں. دوا کے بارے میں ڈاکٹر ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو وہ بتائے گا دوا کیا ہے، وہ بتائے کیا چیز ہے. ہم آپ گھر بنوا رہے ہو، ہم کہیں کہ کھمبا ایسے بنوائیے، آپ کہیں گے آپ کو کیا پتہ نقشے کے بارے میں کہ بائی کہے گا کیا ہوتا ہے. آپ ممبر پر صحیح لگتے ہیں لیکن آپ نقشہ نہیں بنا سکتے مثلا. تو جس انسان کو ہم خود ہی نہ قبول کریں اپنی زندگی میں، اسے خدا کے سامنے کیسے پیش کریں گے؟ لہٰذا ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے. جس کی رسائی جہاں تک ہے، جس کا وجود جہاں تک جا رہا ہے، اس اعتبار سے اس کے سامنے کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے ذمہ دار جس کی بات پر وہ عمل کرے اور اسی کی بات پر پھر آگے بڑھے، پھر دوسرے کی نہیں سنے. جو وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں اور خدا کے یہاں اسی کو پیش کر دے گا پروردگار اس نے یہ بات کہی تھی. اسی کا نام تقلید ہوتا ہے. جس طرح سے تقلید احکام میں ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم عقائد میں بھی کر سکتے ہیں، اخلاق میں بھی کر سکتے ہیں، علم کلام میں بھی کر سکتے ہیں، زندگی کے مسائل میں کر سکتے ہیں. جہاں تک ہمارا لیول ہے، مرجع تک تو پہنچ نہیں پاتے. آغا سستانی اعلیٰ میں کیسے پتا؟
آپ ملے آغا سستانی جگہ؟ کبھی نہیں. پھر کیسے معلوم کہ عالم ہے وہ؟ آپ پڑھیں ان کے سامنے. آپ پر کوئی وحی آئی ہے؟ کہ نہیں. پھر کیسے معلوم؟ اس نے کہا. یہ کون ہے؟ بس یہ جس نے کہا ہے وہ ایسا انسان ہونا چاہیے جس کو ہم خدا کے سامنے حجت بنا سکیں. توجہ کیا آپ نے؟ چاہے وہ ہماری مسجد کا امام جماعت ہو, چاہے ہمارے وطن کا امام جمعہ ہو, چاہے کوئی ہو, ہمارا کوئی دوست ہو جو نجف میں, قم میں, یہاں وہاں کہیں بھی پڑھ رہا ہے, رہ رہا ہے, جس پر ہم اعتماد کر سکیں خدا کے سامنے. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں عالم ہے چشم, اب وہ کہہ رہا ہے یہ عقیدہ درست ہے, درست ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ بات غلط ہے, غلط ہے. اس کے کہنے کے مطابق چلتے رہیں تاکہ خدا کے سامنے اس کو کھڑا کر دیں, اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں. پروردگار ہمیں نہیں معلوم, ہم اس کو جانتے تھے, اس کو بہتر سمجھتے تھے, اس نے یہ کہا ہے لہٰذا انجام دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی اس طرح کا مرحلہ آئے. خود یہ ایک موضوع ہے جس پر ابھی گفتگو نہیں کر سکتا ہوں, چونکہ جناب عبدالعظیم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب امام سامنے ہیں. وہ گئے امام کے پاس, 8 سال کی عمر ہے امام کی, 9 سال کی, اور امام کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے تمام عقائد کو بیان کیا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, درست ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا الحمدللہ درست ہے. اور اس وقت آپ نے وہ جملہ کہا جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے. یعنی خود یہ سیرت بتا رہی ہے, بات عبدالعظیم کے سیرت کی نہیں ہے, بات امام کے سامنے انہوں نے کہا اور امام نے اس پر دستخط فرمائی. یہ اہم ہے کہ کسی بزرگ کے سامنے جاؤ, اپنے عقائد کو بیان کرو, اب ان سے تائید لو کہ ہاں درست ہے کہ نہیں. اور اگر آپ سن رہے ہیں تو ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے, توجہ کیجئے گا کہ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے کفن میں ایک شہادت نامہ رکھا جاتا ہے. ابھی بھی بعض جگہوں پر یہ رسم موجود ہے, 40 آدمی اس پر دستخط کرتے ہیں. وہ کس بات کے دستخط کر رہے ہیں آپ؟ اور اب لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نام لکھوا دیا تھا. ارے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہو ہمارا نام لکھا ہوا اس کے اوپر. طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ زندگی میں جا کر کے لوگوں کے سامنے اپنے عقائد کی گواہی دو, اور پھر وہ کہیں کہ ہاں تمہارا عقیدہ یہ تھا, وہ دستخط کریں. مرنے کے بعد ہمیں کیا معلوم کون تھا کیا تھا؟ اسے چاہیے کہ زندگی میں وہ لوگوں سے دستخط لے. ہر انسان کے پاس ایک شہادت نامہ ہونا چاہیے, اور وہ دستخط لے لوگوں سے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, آپ گواہ رہیے گا خدا کے نزدیک. چاہے وہ دستخط اس وقت لیں یا لوگوں کے سامنے بیان کریں, لوگ بیان کریں, پھر وہ لوگ دستخط کریں کہ ہاں یہ ایسا تھا. آج بھی یہ دستور بعض جگہوں پر قائم ہے کہ بلّہ لوگ بزرگ کے پاس جاتے ہیں, بیان کرتے ہیں یہ تھا. نہیں ہے کہ ہم نے نام لکھا دیا آپ کا, درست ہے جو ہے بالآخر اس پر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ خوب. تو جناب عبدالعظیم سے امام رضا علیہ السلام نے خط لکھا, اور اس خط میں فرمایا کہ ابلغ عنی اولیائی السلام. عبدالعظیم ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہو. توجہ کیجئے گا. وَقُلْ لَهُمْ, اور ان سے کہو کہ لا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا, کہ شیطان کو اپنے نفسوں پر اختیار نہ دیں. یہ پہلا جملہ ہے اس خط کا کہ جو امام علیہ السلام نے جناب عبدالعظیم کے لیے لکھا ہے. اور میں نے کل اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کی, آج اس پر گفتگو نہیں کروں گا, صرف ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بات مرتبط ہو جائے. لا يجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا. خود اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اختیار انسان اپنے اوپر خود دیتا ہے, ورنہ شیطان انسان پر اختیار نہیں رکھ سکتا. کل میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی, یہ جملہ بتا رہا لا یجعلوا, قرار مت دیں, للشیطان, شیطان کے لیے, علی انفسہم, اپنے نفسوں پر, سبیلاً, راستہ, اختیار, طریقہ. یعنی انسان کے اختیار میں ہے کہ شیطان کو اپنے اوپر سوار کرے یا نہ کرے. توجہ کیجئے گا. یعنی ہمارے اور آپ کے اختیار میں, اگر ہم چاہیں گے تو شیطان ہم پر قابو پا لے گا, اگر ہم نہیں چاہیں گے تو قابو نہیں پا سکتا. یہ خود یہ جملہ بتا رہا ہے, قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں, یہ جملہ بتا رہا ہے. چونکہ
دنیا میں، اس دنیا میں پروردگار عالم کی مخلوقات میں سب سے اہم مخلوق کا نام انسان ہے. انسان سے زیادہ طاقتور، انسان سے زیادہ صاحب اختیار پروردگار عالم نے دوسری مخلوق کو پیدا نہیں کیا. توجہ چاہتا ہوں. اتنا اختیار دیا ہے مالک نے انسان کو کہ آج تک انسان اپنے اختیار کے 1000ویں حصے تک نہیں پہنچا. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جتنا اختیار اور جتنا پاور پروردگار عالم نے انسان کو دیا ہے، کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے اندر ہے. صرف اس کو ان چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، عمل میں لانے کی ضرورت ہے. ورنہ انسان کائنات میں چیزوں کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے اگر اپنی انسانیت پر آ جائے تو. سب سے اہم مخلوق پروردگار عالم کی انسان ہے. انسان کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے، عزت دی ہے. انسان کے لیے کہا پروردگار عالم نے هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی وہ خدا ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے. انسان کے لیے کہا. جب انسان کو پروردگار عالم نے پیدا کیا تو انسان کا قصیدہ بھی پڑھا، اپنا قصیدہ بھی پڑھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا، احسن اندازے پر. آپ ذرا مجھے بتائیے کائنات میں کون سی چیز ہے جو احسن اندازے پر نہیں ہے؟ کسی ایک چیز کا نام لیجئے کہ یہ چیز اگر ایسے ہوتی تو اس سے زیادہ بہتر ہوتی. ممکن نہیں ہے کہنا. یہ نظام کائنات نظام احسن ہے. جو چیز جہاں پر ہے وہیں پر درست ہے. نہ ایک انچ ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے. یہ نظام ایسا ہے. اب اس پر گفتگو کا موقع نہیں ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ پر احسن ہیں. اگر ایک معمولی سا کیڑا بھی کوئی زمین پر رینگ رہا ہے اس کا بھی اپنا کوئی مقام ہے. اگر پروردگار عالم نے کچھ ایسے جانوروں کو پیدا کیا ہے جن کو ہم نہیں سمجھ پا رہے کیوں، لیکن ان کا اپنا مقام ہے. انہیں پروردگار عالم نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. کیونکہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ چیز بے مقصد ہے. کہہ دے تو مشکل پیدا ہو جائے. جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ جا کر کے ایک بدترین مخلوق تلاش کر کے لاؤ، ایسی مخلوق جو بدتر ہو. جناب موسیٰ چل دیے، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، کچھ نہیں مل رہا. ایک جگہ پر دیکھا ایک نجیس جانور پڑا ہوا ہے عجیب سے عالم میں، اس کی کچھ بیماری کی حالت میں. سوچا اسے کہہ دے. پھر فوراً خیال آیا کہ اسے میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، کوئی اسے رزق دے رہا ہے، کوئی اسے پال رہا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ یہ بدتر ہے؟ نہیں کہا، چل دیے. جب پھر دوبارہ پروردگار عالم سے کلام کیا کہ آپ موسیٰ لائے، کہا مالک کوئی نہیں ملی. تیرے نظام میں کوئی چیز بدتر نہیں ملی. کہ ایک جگہ رکے تو تھے، کہاں سوچا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ کون ہوتے ہیں ہم کہنے والے. کہ اگر کہہ دیتے تو نبوت چلی جاتی. دیکھ رہے ہیں آپ، چونکہ نظام پر اعتراض مالک پر اعتراض ہے. کوئی چیز اپنی جگہ پر بدتر نہیں ہے. جب ساری چیزیں احسن ہیں لیکن اس نے صرف انسان کے لیے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان تمام احسن میں انسان سب سے بہتر. اور اس کے بعد جب انسان کو پیدا کیا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ جو بہترین خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. یعنی انسان کو جب بنایا تو اپنا کلمہ بھی پڑھا، احسن کہا، اپنے لیے بھی تعریف کی، انسان کی بھی تعریف کی. خوب. ایسے کے لیے اتنا جو پاور اور اتنی طاقت دی پروردگار عالم نے کہ اگر انسان نہ چاہے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کبھی وقت ہوگا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے 3 دشمن ہیں انسان کے: شیطان، دنیا اور نفس. سب سے اہم دشمن نفس ہے انسان کا. کہ جو نفس ہے کیا ہے اب یہ انشاءاللہ کبھی اور. کچھ نہیں کر سکتا شیطان بھی انسان کا اگر انسان نہ چاہے تو. کیوں؟ کو پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا، کل میں نے کہا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان. واضح اعلان کیا میرے بندوں پر تیرا اختیار نہیں چلے گا.
یعنی انسان اگر اپنے آپ کو بندہ بنا لے، بندہ بننا تو اختیاری ہے نا، اللہ کا بندہ بننے میں کچھ نہیں لگتا. ایسا نہیں ہے کہ دولت ہوگی تو بندے بنیں گے، طاقت ہوگی تو بندہ بنیں گے، حکومت ملے گی تب بندے ہوں گے، اختیار کچھ نہیں. فقیر ہو کچھ نہیں کر سکتا، لاچار ہو اس کے بعد بھی بندگی تو کر سکتا ہے پروردگار عالم کی. اور خدا کہہ رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا. یعنی کیا مطلب کہ قابو اگر انسان شیطان کا چلے گا انسان پر تو انسان کے اختیار سے چلے گا. تو یہ پہلا جملہ امام کا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں، جس پر 2 جملے آج آپ کے سامنے بیان کروں گا بس، وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، اے عبدالعظیم ہمارے دوستوں کو یہ پیغام دو، امر کرو، حکم دو انہیں کہ وہ گفتگو میں صداقت کو اپنائیں، سچ بولیں، بالصدق فی الحدیث واداء الامانہ. اس سے آگے شاید بات نہ بڑھ سکے کہ ان سے کہو کہ وہ اپنی گفتگو میں صداقت کو رکھیں. اتنا اہم ہے یہ مسئلہ، انسان سچ بولے صرف. یہ بہت مشکل کام ہے کوئی مثلا، جی بہت مشکل کام ہے. وہ آپ کے پاس سنا ہوا آپ کا واقعہ، ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ بہت سی برائیاں ہمارے اندر ہیں، بہت سی برائیاں، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی. اس نے گننا شروع کیا، شراب بھی ہم پیتے ہیں، جوا بھی ہم کھیلتے ہیں، اور یہ بھی ہم کرتے ہیں اور وہ بھی ہم کرتے ہیں. ساری برائیاں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، سیدھی سیدھی بات. کتنا سچا تھا آنے والا، کہ ساری برائیاں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کسی ایک برائی کے لیے کہیں پہلے اسے چھوڑوں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے. اب الفاظ میرے ہیں، رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اس صداقت کو اس کی رسول اللہ نے مان لیا، کہا ٹھیک ہے. کون سی برائی چھوڑیں؟ کہ صرف جھوٹ چھوڑ دو، پہلی منزل پر جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کر لو. سوچا اس نے کچھ دیر اور وعدہ کیا کہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آج کے بعد سے اب جھوٹ نہیں بولوں گا. باقی برائیاں کہ نہیں، باقی کچھ مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ چھوڑ دو پہلے. اس نے جھوٹ چھوڑ دیا، چلا گیا شراب خانے کی طرف جا رہا تھا. خیال آیا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ شراب پی ہے کہ نہیں تو کیا کہوں گا؟ اگر کہوں کہ پی ہے تو عزت جائے گی، اگر کہوں کہ نہیں پی تو جھوٹ ہے، لہذا نہیں پیتا. چلا آیا وہاں سے، جوئے کی طرف آگے بڑھا، پھر یہی خیال آیا. کسی دوسری برائی کی طرف گیا، پھر یہی خیال آیا. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ساری برائیوں سے دور ہوتا چلا گیا. جب پیغمبر کے سامنے آیا تو وہ پیغمبر کو دیکھ کر کے مسکرایا، پیغمبر اسے دیکھ کر کے مسکرائے. کہ ایک برائی چھوڑنے کے لیے کہا تھا، ساری برائیاں خود بخود چھوٹ گئی انسان سے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ انسان، ہم اور آپ آئے ہیں، کم از کم امام رضا سلام اللہ علیہ سے یہی وعدہ کریں کہ مولا جھوٹ نہیں بولیں گے. گردن پہ چھری رکھ دی جائے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. کچھ دن ٹرائی کر کے دیکھیں، 40 دن کم از کم، کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے. آخر زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ وہ رہیں گے. کچھ دن کے لیے محنت کر کے دیکھیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کچھ بھی ہو جائے، نہ بیوی سے، نہ بچے سے، نہ اس سے، نہ اس سے، کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے. بس جو بھی ہے سچ بالکل سامنے. کچھ دن کر کے دیکھیں کتنا فائدہ انسان کا اپنے لیے ہوگا. تمام مراجع سے آپ معلوم کریں، فتویٰ ہے مراجع کا، معصوم کی بعینہ ہی یہی حدیث ہے. جو فتویٰ ہے وہی حدیث ہے بعینہ ہی. کہ میں نے آغا خوئی کا فتویٰ دیکھا تھا اور اس کے زمانے میں اب بالکل وہی حدیث دیکھی. کیا؟ کہ لا یجوز الکذب ولو فی المزاح. توجہ کیجئے، لا یجوز الکذب ولو فی المزاح. جھوٹ جائز نہیں ہے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو. اتنا اہم مسئلہ ہے جھوٹ کا. کوئی بھی چیز، آپ کو فلاں صاحب بلا رہے ہیں، باہر گئے ایسے ہی، کیا مطلب؟ کہا انہوں نے مذاق کی. مذاق نہیں، یہ جھوٹ ہے اور حرام ہے. وہ ایک کیا مصیبت چلی تھی، اب تو تقریباً دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، اپریل فول کیا تھا وہ،
مہمانوں کو بلا گھر میں تالا لگا کے غائب ہو گئے. کیا ہے کہ 1 اپریل مثلا؟ کیا مطلب 1 اپریل؟ اگر کسی نے مذاق میں بھی کسی نے کوئی ایسی بات کہی کہ جو خلاف واقع ہو، جھوٹ ہے اور حرام ہے. مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے انسان کے لیے. یہ معصوم کی حدیث ہے اور یہی فتویٰ ہے مہاراج کرام کا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے، اس کی گنجائش نہیں ہے اگر جھوٹ ہے. اگر جھوٹ ہے. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقع. ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیے کہ یہ مجلس میں 10 لوگ بیٹھے تھے، یہ جھوٹ ہے. کہ یہ مجلس میں 2000 آدمی بیٹھے تھے، یہ بھی جھوٹ ہے. چونکہ جھوٹ واقعے کے خلاف ہوگا تو جھوٹ ہے. جیسا واقعہ رونما ہوا ہے ویسا بولیں. بعض اوقات احتیاط کرنی چاہیے انسان کو. ہمارے ایسے علماء اساتید ہمارے موجود ہیں جن سے جب کوئی بات کریے اتنی احتیاط سے بولتے ہیں، غالباً ایسا تھا، شاید ایسا تھا، تقریباً ایسا تھا. صحیح عدد نہیں دے رہے پوری، کہیں جھوٹ نہ ہو جائے اس وسواس میں. وہاں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً اتنے لوگ موجود تھے. صحیح عدد نہیں دے رہے، کہیں ایسا نہ ہو غلط ہو جائے. کہ انسان کو چاہیے کہ احتیاط کے ساتھ گفتگو کرے. اور دیکھیے توجہ کیجئے گا، اس کے فوراً ساتھ میں امام کہہ رہے ہیں مرہم بالصدق فی الحدیث و اداء الامانہ. بہت توجہ عزیزو. مرہم بالصدق فی الحدیث و اداء الامانہ. ان کو امر کرو، حکم دو کہ اپنی باتوں میں سچ بولیں اور امانت کو ادا کریں. اس سچ کے ساتھ امانت کا ربط کیا ہے آخر؟ چونکہ معصوم کا جملہ ہے، امام رضا سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے. ہم جیسے لوگوں کی بات ہو تو ترتیب میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی، لیکن اگر معصوم کوئی بات کہہ رہے ہو تو بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. مرہم بالصدق فی الحدیث و اداء الامانہ. توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے جس کی ہمارے یہاں لوگ رعایت کم کرتے ہیں. میں آگے نہیں پڑھ پاؤں گا چونکہ حدیث میرے پاس ہے، یاد نہیں ہے، لیکن موبائل میں ہے، پوری بیان کر سکتا ہوں لیکن نہیں پڑھ پاؤں گا چونکہ کم از کم جتنا ہو سکے سمجھ میں تو آ جائے ہمارے. آپ سے کسی نے کوئی بات کہی کہ جا کے فلاں صاحب سے کہہ دیجئے گا. خوب، اگر آپ نے اسے قبول کر لیا کہ جی ہم کہہ دیں گے تو یہاں پر 2 باتیں آئیں گی. ایک تو آپ کو سچ بولنا ہے جا کر کے. سچ کیا ہے؟ جو اس نے کہا، جو اس نے کہا. اگر اس کی بات میں آگے پیچھے کیا تو جھوٹ ہے. جو اس نے کہا ہے وہ سچ بھی ہو اور جو اس نے کہا ہے اس کا کہا ہوا امانت ہے، اسے پہنچانا ہے وہاں تک. امانت خالی یہ نہیں ہے کہ میں 100 روپے دوں کہ اس کو وہاں پہنچا دیجئے اور آپ سمجھیں کہ یہ امانت ہے، یا آپ کے پاس میں انگوٹھی رکھ جاؤں کہ آ کے 1 ہفتے کے بعد لے جاؤں گا اور آپ سمجھیں کہ یہ امانت ہے. نہیں، کسی کا راز بھی امانت ہے، کسی کی بات بھی امانت ہے. اگر ایک جملہ کسی نے کہا کہ جا کر کے ان سے یہ بات کہہ دینا، تو جیسا کہا ہے ویسا ہی کہنا پڑے گا، اسی لہجے میں کہنا پڑے گا. اگر بھول جانے کے امکان ہے تو لکھ لیں اسے. ہوتا کیا ہے، اس نے کچھ کہا تھا، ہم نے کچھ اور کہہ دیا. یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا. نہیں، مطلب میں یہی مطلب تھا. مطلب کیا تھا؟ جو بات کہی ہے وہ امانت ہے. اپنا یعنی لگا کے اسے نہ پہنچائیے کہ ہم یہ سمجھے نہیں. جو اس نے کہا ہے اسی طرح سے نقل کریں کہ جو بات اس نے کہی ہے. تو یہ خود بات بھی، خود قول بھی یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا یہ امانت ہے. مثلا میں ابھی یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ ایک جملہ میرا اٹھا لیجئے یہاں سے اور جا کر کسی سے بیان کر دیجئے اور اس میں اپنا یعنی لگا کر کے مطلب ان کا یہی تھا. یہ خیانت ہوگی. چونکہ امانت داری یہ ہے کہ جیسے گفتگو ہو رہی تھی اسی طریقے سے نقل کیا جائے. تو جھوٹ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کریں. تقریباً، غالباً، شاید، یہ سارے وہ جملے ہیں کہ جو انسان کو بچائیں گے. چونکہ جھوٹ میں ذرہ، سچ میں ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں کر سکتے. بڑا اچھا شعر کہا شاعر نے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. دیکھنا، سچ کی تعریف ہی یہی ہے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے.
جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، سچ میں اتنا ہی کہنا ہے جتنا ہے، جھوٹ میں نہ چاہے کم کر دیجئے چاہے زیادہ کر دیجئے، کچھ بھی کہہ دیجئے، واقعے کے مطابق بولنا پڑے گا۔ اگر کسی نے جو بات کہی ہے تو جو کہی ہے بس وہ، اگر کسی نے کہیں پر ہم نے کوئی واقعہ دیکھا تو جیسا دیکھا ہے بس ویسا۔ اب یہاں سے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مثلا ایران سے گئے اور جانے کے بعد بیان کرنا شروع کیا، وہاں یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا، کچھ چیزوں کو چھپاتے جا رہے ہیں، کچھ چیزوں کو بتاتے جا رہے ہیں، بول کر رہے ہیں کیا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کے زمرے میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اگر بتانا ہے تو ویسے ہی بتائیے، جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے نقل کرنا پڑے گا، اگر اس میں اپنا یعنی وانی لگایا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اپنی زندگی میں کہ کسی لمحہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، چونکہ امام سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور توجہ کیجئے گا امام نے کیا کہا، لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، کہ شیطان کو اپنے نفسوں پر اختیار نہ دیں۔ اس کے فوراً بات کہا کہ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا تیر یہ ہے کہ انسان سے جھوٹ بلواتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہے کہ وہ انسان سے جھوٹ بلواتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ اگر اس مقام پر آئے ہیں، جو جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ بہشت ہے، جنت ہے جہاں بیٹھے ہیں، جنت جیسا نہیں ہے، جنت ہے، پیغمبر کی حدیث کے مطابق جنت ہے جہاں بیٹھے ہیں۔ یہی امام سے وعدہ کریں، بلکہ وعدہ بھی نہ کریں، مدد چاہیں کہ مولا ہم نے یہ قصد کیا ہے آپ کی بارگاہ میں کہ سچ بولیں گے، آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ بغیر ان کی مدد کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم یہ کہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے، یہ اول مشکل ہے، یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ مدد کیجئے تاکہ ہم کر سکیں، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ کیا کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان لوگوں سے اپنے امور میں مشورت کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم نے ارادہ کر لیا تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی اگر جھوٹ بولنے کو چھوڑنا ہے اور سچ بولنے کا ارادہ کر لیا تو یہ نہ کہیں کہ آج سے ہم سچ بولیں گے، جہاں یہ کہا وہیں سے شرک ہے، بلکہ یہ کہ ہم نے ارادہ کیا ہے سچ بولنے کا، پروردگار پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے تاکہ اس کام کو ہم صحیح سے انجام دے سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ زبان جو انسان کے منہ کے اندر ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اس پر توجہ ہونی، جب صبح اٹھتے ہیں نا تو بدن کے سارے، یہ حدیث ہے، بدن کے سارے اعضاء و جوارے زبان سے کہتے ہیں کہ آج سیدھی رہنا، زبان سے کہتے ہیں، یہ معصوم کی حدیث ہے کہ آج سیدھی رہنا، اگر تم ٹیڑھی ہو گئیں تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ معصوم کی حدیث ہے۔ زبان یہ جو ذرا سی ہے نا، 200 گرام کا جو ٹکڑا ہے، یہ نہایت خطرناک ہے انسان کے اندر۔ وقت ہوتا تو میں زبان کے بعض گناہوں کو یا زبان کے بارے میں جو حدیثیں معصوم کی ہیں نقل کرتا، صرف ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں صدق حدیث سے کہ لسانوں کا ترجمان و عقلک، جناب امیر سلام اللہ علیہ امیر بیان کا جملہ ہے کہ تمہاری زبان تمہاری عقل کی ترجمان ہے۔ کیا عجیب جملہ کہا جناب امیر نے، تمہاری زبان تمہاری عقل کی ترجمان ہے، یعنی جتنا عقل ہے اتنا ہی انسان بات کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے، اب میں اس پر وضاحت نہیں کروں گا، ہم اپنے بچپنے میں ایک محاورہ سنتے تھے، چھوٹا منہ بڑی بات، سب کو یاد ہے۔ اب یہ محاورہ تھوڑا سا بدل سا گیا ہے، الٹ گیا، بڑا منہ چھوٹی بات۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے آخر؟ اتنی عمر گزار دی دنیا میں، لیکن جب بولے تو پوچھ کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی۔ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو بعض چیزوں کے لیے آمادہ نہیں کیا۔
ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم گفتگو کریں، آپ دیکھیے بعض لوگ سماج میں ایسے ہوتے ہیں، آپ نے کہا یہ بات ہم نے سنی، کہا کس نے کہا ہے؟ کہا فلاں نے کہا 50% تو پہلے لیس کر دیجئے، پھر 50% میں سوچیے کتنا صحیح ہو سکتا ہے نا اس طرح کے لوگ سماج میں. اسی کے برخلاف کس نے کہا ہے؟ کہ فلاں نے کہا، انہوں نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہوگا. یہ کیسے فرق پیدا ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. مثلاً معصوم چاہتے ہیں، امام رضا سلام اللہ علیہ چاہتے ہیں ہمارا ہر چاہنے والا ایسا ہو کہ اگر اس نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہوگا. پورے سماج میں جہاں امام کے چاہنے والے اور دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں، وہاں امام کے چاہنے والے کا یہ مقام ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ کہیں، چاہے وہ غیر شیعہ مذہب کے لوگ ہوں، وہ کہیں اگر اس نے کہا ہے تو بالکل سچ ہوگا. دیکھ رہے ہیں، یہ مقام ہونا چاہیے. کہ بس یہاں تک بات آئی ہے، صرف ایک بات کہہ کر کے بات کو، چونکہ وقت تمام ہو گیا، بات کو تمام کر رہا ہوں. سچ اور جھوٹ کا معیار کیا ہے؟ کہ واقعے کے مطابق بولے تو سچ ہے، واقعے کے مطابق نہیں بولے تو جھوٹ ہے. یہی ہے نا. ابھی میں نے مثال دی، آپ باہر نکل کہیں کہ مجلس میں 10 آدمی بیٹھے تو جھوٹ ہے. آپ باہر نکل کے مجلس میں 1000 لوگ بیٹھے تو یہ بھی جھوٹ ہے. جتنے ہیں اتنے ہی کہنا پڑے گا. درست ہے نا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہے، اہل بیت کا یہ معیار نہیں ہے سچ و جھوٹ کا. توجہ کریں، ہم واقعے مجبور ہیں کہ واقعے کے مطابق بولیں. امام کے سامنے یہ مجبوری نہیں ہے. کل میں نے آپ سے کہا تھا، کل میں صاحب کی منزل میں بھی عرض کیا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن چونکہ پھر اسی جگہ پر رکنا ہے عرض کر رہا ہوں. نویں امام جب آئے امام رضا کو غسل دینے کے لیے تو کہا کہ اب سلط تہ خانے میں جاؤ، وہاں پر پانی اور تشت رکھا ہے، لے کے آؤ. کیا امام اس سے پہلے آئے تھے؟ وہاں رکھا تھا امام نے جا کر کے؟ وہ نہیں رکھا تھا، آئے نہیں تھے پہلے کبھی. اب سلط کو پتا تھا گھر کے بارے میں کہ تشت و پانی وہاں نہیں ہے، تو کہا کہ مولا وہاں تشت اور پانی نہیں ہے، کہ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. گئے اور جا کر کے دیکھا تو موجود ہے. ان کی صداقت کا معیار یہ ہے کہ اگر منہ پر جملہ آ گیا تو شے وجود میں نہ ہو تو آنا پڑے گا، شے وجود میں نہ ہو تو آنا پڑے گا. یہ اتنے بڑے سچے ہیں کہ ان کے جملوں سے شے وجود میں آتی ہے. وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ کل تمہارے کپڑے درزی لائے گا. تو صداقت کا عالم یہ ہے کہ رضوان بھی آئے گا تو اپنے آپ کو درزی کہنا پڑے گا، چونکہ سیدہ کی زبان پر درزی آیا. وہ امام کا جملہ ہے کہ جا کے وہاں پر تھیلی رکھی ہے، لا کر کے اس کو دے دو. جس شاعر نے قصیدہ پڑھا تھا کہا مولا وہاں نہیں، جا کے لا کر کے دے دو. گیا جا کر کے لا کر کے دے دیا. ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا گھر میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ایک انسان سے، اور دوسرے سے کہا وہاں تھیلی رکھی لا کر کے دے دو. دونوں واقعے صحیح ہیں. جب اس سے کہا تھا کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں تھا، اور جب اس سے کہہ رہے ہیں جاؤ لے کر کے وہاں رکھی ہے لا کے دے دو، تو جب کہہ دیا کہ وہاں رکھی ہے تو پھر رکھی ہے. چونکہ امام کے زبان پر جملے آئے. ہمیں اپنی صداقت کے طریقے سے ان کی صداقت کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لفظوں سے شے وجود میں آتی ہے. یہ کن فیکون کے نمائندے ہیں اور کن فیکون پر اختیار رکھتے ہیں. بس میرے عزیزو، آج اسی امام کا روز شہادت تھا، یعنی ہمارا اور آپ کا 8واں امام. عجیب دور گزرا ہے امام سلام اللہ علیہ کا، اور جس موڑ پر امامت امام رضا کے زمانے میں آئی ہے اس سے پہلے نہیں تھی. اس خطرناک موڑ پر، اب وہ چونکہ موضوع ہمارا کچھ اور تھا، ہم عرض نہیں کر پائے امام رضا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں. خطرناک زمانہ، چونکہ جو دشمن ہے وہ نہایت خطرناک ہے. مامون عباسی پڑھا لکھا انسان، مولا کائنات نے کہا تھا کہ وہ عالم ہوگا، اس کے مقابلے میں امام ہے، اور امام کا لقب عالم آل محمد. ایسی چال اس نے چلی تھی
کہ امام سلام اللہ علیہ کی قداست کو اور ان کے تقدس کو، ان کے وقار کو مجروح کر دے. اپنا ولی عہد بنا رہا تھا نا، کہ جب ولی عہد بنا لیں گے تو لوگ خود بخود کہیں گے جس کے لیے دنیا ایسی دنیا ویسی، جب ملی تو فوراً لے لی، جب نہیں مل رہی تھی تو مخالفت کر رہے تھے، جب مل گئی تو فوراً لے لی. تو لوگ یہ کہیں گے اور قداست تقدس سماج میں ختم ہو جائے گا. امام نے اس کا انتظام کیا بہت پہلے سے، تاکہ مامون کی یہ چال کامیاب نہ ہونے پائے. جب امام مدینے سے آئے ہیں، جب مامون نے بلایا ہے، تو اس وقت نویں امام کی عمر 5 سال ہے. اس کے پہلے جو حج گئے تھے، امام حج پہ گئے تھے، آنے کے مدینے سے آنے سے پہلے جب حج پہ گئے تھے تو امام نے حج انجام دیا. طواف غلام کندھے پر بٹھا کے امام جواد کو جو 4-5 سال کے بیچ میں ہیں، کندھے پر بٹھا کر کے طواف کرا رہا تھا 4-5 سال کے بچے کو. اور جب طواف کر لیا امام جواد نے تو غلام سے کہا مجھے اتارو. اس نے اتار دیا. مقام ابراہیم پر ہاتھ ٹیک کے زمین پر بیٹھ گئے اور رونا شروع کیا. نویں امام نے 4-4.5 سال کی عمر ہے، رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. غلام نے اٹھانا چاہا، نہیں اٹھے. اس نے آ کر کے امام سے کہا کہ مولا آپ کے فرزند وہاں بیٹھ گئے ہیں اور رو رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے. امام آئے، خود امام آئے، امام رضا کا میرے لال کیا ہوا، کیوں نہیں اٹھ رہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ نے کعبے کو ایسے رخصت کیا ہے جیسے آخری بار آپ آئے ہو. دیکھ رہے ہیں آپ، امام ہیں، 5 سال سے کم کی عمر ہے، مگر مقصد امامت کو جانتے ہیں. اس وقت سے انتظام شروع ہوا تاکہ مامون کی چال دنیا کے سامنے آ جائے. آپ نے کعبے کو ایسے رخصت کیا ہے جیسے آپ آخری بار کعبے کے پاس آئے ہو، ایسے ودا کیا ہے آپ نے. امام نے سینے سے لگایا، اٹھو میرے لال چلو. لے کر کے آئے، مدینے آئے. مدینے میں کچھ دن کے بعد وہ قاصد آیا مامون کی طرف سے کہ مامون نے آپ کو بلایا ہے ولی عہد بنانے کے لیے، اور کیا حکومت دینے کے لیے. پہلے خلافت دینا چاہ رہا تھا، امام نے منع کیا تو ولی عہدی اس نے دی، اور وہ آپ کے سامنے پوری داستان ہے، اس کو عرض نہیں کروں گا. 2 امام ایسے ہیں جو بڑی سختی کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں مدینے سے، یا امام حسین سلام اللہ علیہ یا امام رضا سلام اللہ علیہ. جب رخصت ہو رہے ہیں مدینے سے تو قبر رسول پر جاتے ہیں، لپٹ کے قبر رسول سے، جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے لپٹ کے روتا ہو، اس طریقے سے قبر پیغمبر سے لپٹ کے روتے ہیں. اتنی زور سے گریہ کر رہے ہیں کہ باہر تک آواز آ رہی ہے. یہ تاریخ نے لکھا ہے اس چیز کو. اور رخصت ہو کر کے باہر آتے ہیں روضے کے، پھر واپس جاتے ہیں، جا کر کے قبر پیغمبر سے لپٹ کر کے روتے ہیں. صرف ایک جذباتی رونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہتمام اور انتظام ہے جو کیا جا رہا ہے. دنیا دیکھ رہے کیوں اس طریقے سے رو رہے ہیں. آخر ایک شخص قریب آیا، اس نے آ کر کے مبارکباد دی، مولا مبارک ہو، مامون نے آپ کو بلایا ہے ولی عہد بنانے کے لیے. امام نے دیکھا، کہا کہ ہاں ہم خراسان میں اکیلے ہوں گے، ہمارے پاس آتے رہنا. ایسے کہا میرا دل لرز گیا، میں اسی جگہ سے سب کچھ چھوڑ کے امام کے ساتھ چل دیا. میں سمجھ گیا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں. اپنے گھر آئے امام، کئی بھائی ہیں، کئی بہنیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، سب کو جمع کیا کروایا امام نے. اور جب گھر سے نکلنے لگے تو کہتے ہیں ہم پر گریہ کرو، ہماری رخصت پر رو تم سب لوگ. تو سب لوگوں نے، کسی نے کہا مولا جب مسافر کہیں جاتا ہے تو اس کے لیے رونا اچھا نہیں ہوتا. کہا ہاں اس مسافر کے لیے اچھا نہیں ہوتا جسے واپس آنے کی امید ہوتی، لیکن میں وہ مسافر ہوں جو واپس نہیں آؤں گا. عجیب سیرت نظر آئی. جب امام مدینے سے نکل رہے تھے تو کہا کہ مجھ پر گریہ کرو، لیکن جب حسین ابن علی خیمے سے نکل رہے تھے اور بیویاں رو رہی تھی تو ایک ایک کو چپ کرا رہے تھے، نہیں ابھی گریہ نہ کرو، کم از کم جب تک میں زندہ ہوں گریہ نہ کرو. مدینے سے نکلے، ایک ایک جگہ سے ہوتے ہوئے خراسان تک آئے، اس جگہ تک آئے، اور آج ہی کا وہ دن تھا جب امام دنیا سے گزر گئے.
کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا مامون نے انگور میں زہر دیا. جب زہر میں انگور تھا امام جانتے تھے کہ انگور زہر آلود ہیں تو کیوں کھا لیا؟ نہ کھاتے. امام نہیں کھا رہے تھے. مامون نے امام پر زبردستی کی اور کہا کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں, اگر نہیں کھائیں گے یہ میرے لوگ آپ کو قتل کر دیں گے. اب امام کے سامنے دو راستے ہیں, یا انگور کھا کے زہر سے شہید ہو جائیں یا اس کے محافظ امام کو تلوار سے قتل کر دیں. یہ ایک جگہ پر ایک واقعہ تھا, اب اسے بہرحال بعد میں کبھی تو امام نے اس چیز کو پسند کیا کہ انگور کھا لیے. کیوں؟ تاکہ مامون کی سازش کو ناکام کریں. جب مرنا ہی تھا تو اس کے لوگ مار دیتے, اس سے مر جاتے, خود انگور کیوں کھا رہے ہیں؟ لیکن لوگ بعد میں یہی کہتے کہ طریقہ یہی ہے, چونکہ ولی عہد بننا تھا لہٰذا رات میں مامون پر حملہ کر دیا اور اس کے محافظین نے امام کو مار دیا. مامون چاہ یہی رہا تھا کہ ایسی سازش چلے تاکہ امام بدنام ہو جائے مرنے کے بعد بھی, لیکن امام نے وہ کام کیا کہ مامون کی سازش کو ناکام کیا. 3 دانے انگور اٹھا کر کے کھائے اور چل دیے. کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں تو نے بھیجا ہے وہی جا رہے ہیں. جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہے ہیں بس عزیزو. اور آنے کے بعد زہر کا اثر امام پر ہو گیا. امام جواد مدینے سے آئے, غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھی, اس کے بعد ارکان دولت آنا شروع ہوئے. مامون رشید ملعون نے 24 گھنٹے تقریباً 1 دن اور 1 رات امام کے مرنے کی خبر کو پوشیدہ رکھا. امام کے چچا کو بلایا اور بتایا. پھر اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد تقریباً خبر عام ہوئی خراسان میں. چاروں طرف سے واہ محمدہ واہ علیہ کے نعرے بلند ہونے لگے. مامون کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو لوگ اقدام کر دیں. آپس میں لوگ کہہ رہے تھے امام دنیا سے گئے نہیں ہیں بلکہ مامون نے شہید کروایا ہے. اس نے اعلان کروایا کہ ابھی امام کے جنازے میں تاخیر ہے, واپس جاؤ. لوگ گھروں کو واپس چلے گئے. اسی رات امام کو غربت کے عالم میں دفن کر دیا گیا. ہائے جو ولی عہد ہو اس کا جنازہ کتنی شان سے اٹھنا چاہیے تھا. خراسان میں جس کے اتنے چاہنے والے ہوں اس کا جنازہ کس طریقے سے اٹھنا چاہیے تھا. لیکن رات میں غربت کے عالم میں تنہائی میں جنازہ دفن کر دیا گیا. امام جواد یہاں سے رخصت ہو کر کے اپنے باپ کو دفن کر کے مدینے چلے گئے. میں کہوں گا مولا 8 سال کی عمر میں آپ نے باپ کو اکیلے غسل دیا, بڑا سخت ہے. مولا 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے, بڑا سخت ہے. لیکن فرزند رسول اتنا بتائیے, جب آپ خراسان سے گئے تھے تو باپ کا جنازہ دفن ہو گیا تھا یا زمین پر پڑا تھا؟ اے مولا یہ غربت نہیں ہے, یہ سختی نہیں ہے کہ 8 سال میں آپ نے اکیلے غسل دیا. مولا غربت یہ ہے, سختی یہ ہے کہ 22 سال کا جوان بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جلتی زمین پر باپ کا لاشا پڑا ہے, بیٹا اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے. اے بابا کتنا مجبور ہو گیا, میں زندہ رہا اور آپ کی لاش بہگو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسین.